مال روڈ پر نکلنے والے جلوس کے بعد لاہور میں طوفان آ گیا۔ چھرا گھونپنے کی وارداتیں شروع ہو گئیں اور گھروں سے نکلنا دشوار ہو گیا۔ صرف گلی محلے ہی نہیں، سڑکوں پہ چلنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ایک شام ایلی گھر آ رہا تھا تو مزنگمے نوجوانوں کے ایک گروہ نے اسے روک لیا۔ ابے او ادھر آ، ایک نوجوان نے اسے للکارا۔ پکڑو بھائی اسے۔ انہوں نے اس کی سائیکل روک لی۔ ایلی کو غصہ آ گیا، اس لیے کہ اسے ایک مسلمان محلے میں روکا گیا تھا۔ ایک لڑکے نے پوچھا، کون ہے تو؟ ایلی نے چڑ کے کہا، تمہیں اس سے کیا؟ لڑکا ہاکی کی سیٹی گھماتا ہوا آگے بڑھا۔ کلمہ سنا۔ جاؤ، نہیں سناتا۔ وہ اسے دھکے دیتے ہوئے میدان کی طرف چل پڑے۔ ایلی چلایا، بڑے مجاہد بنے پھرتے ہو، بڑی خدمت کر رہے ہو اللہ محمد کی، ایک مسلمان کو ناحق تنگ کر رہے ہو۔ ابے جاں، ہم نے دیکھ رکھے ہیں تیرے جیسے مسلمان۔ ان کے تیور دیکھ کر ایلی ڈر گیا۔ اگر وہ ابتدا میں ہی کلمہ سنا دیتا تو بات اتنی نہ بڑھتی، لیکن اب نوجوانوں کا رویہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھہرو، ایلی چلایا اور کلمہ پڑھنے لگا۔ جھوٹ موٹ کلمہ پڑھ رہا ہے، چند چھوٹے چھوٹے لڑکے چلائے۔ ایک لڑکے نے کہا، اگر جو اللہ کا نام نہ لیتا تو اب تک ڈھیر ہو گیا ہوتا۔ کلمہ سن کے میرا ہاتھ رک گیا۔ اس روز ایلی نے محسوس کیا کہ وہ ایک مسلمان تھا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام سے واقف ہے یا نہیں۔ سوال یہ بھی نہیں تھا کہ وہ شریعت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں۔ سوال صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو۔ پچھلی رات جب وہ اور مانی فرت اور اس کے بچوں کو لے کے کرشن نگر سے نکلے تھے تو ہندوؤں کے گروہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کس نقطہ نظر کے حامل تھے۔ آیا وہ مسلم لیگی تھے یا کانگریسی؟ آیا وہ پاکستان کے حق میں تھے یا اس کے خلاف؟ ان کی نگاہ میں وہ صرف مسلمان تھے۔ جب انہوں نے تانگے والے کے پیٹ میں چھرا گھونپا تو وہ بڑھیا بین کرتی رہی، مگر انہیں احساس نہیں ہوا کہ وہ نوجوان اس ہندو بڑھیا کو مسلمانوں سے بچا کے لایا تھا۔ اس نے تو ہندوؤں کی خدمت کی تھی۔ ان کی نظروں میں وہ صرف ایک مسلمان تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ اس دن ایلی نے محسوس کیا کہ وہ مسلمان ہے، چاہے اسلام سے بیگانہ تھا یا نہیں، چاہے پاکستان کے حق میں تھا یا نہیں۔ اگلی شام دفتر سے آتے ہوئے وہ بے خیالی میں انارکلی چل پڑا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ شہر میں چھرا بازی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ادھر ادھر گھومنا خطرے سے خالی نہیں، اور اسے ادھر کوئی کام بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بے وجہ گھومنے کے بعد وہ واپس چلا تو اچانک ناظم مل گیا۔ میں ابھی تمہارے دفتر سے ہو کر آیا ہوں، صبح سے تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ ایلی نے خوشی سے کہا، مگر تم یہاں کیسے؟ میرا تبادلہ یہیں ہو گیا ہے بڑے دفتر میں۔ اچھا آؤ گھر چلو۔ گھر بعد میں چلنا، ابھی تم آؤ میرے ساتھ۔ کہاں آؤں؟ بس آ جاؤ، جلدی کرو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یار چل رہا ہوں، لیکن کچھ بتاؤ تو۔ وہ آندھرے فلم کمپنی کی مالک ہے، پرمیلا دیوی۔ میں نے کہا میرا دوست بہت اچھا لکھتا ہے، کہنے لگی مجھے ملوا دو، اب چلو چل کے بات کرو اس سے۔ لیکن بات کس سلسلے میں کروں؟ ناظم اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ہوٹل برگنزا لے گیا جہاں پرمیلا دیوی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ ایک بنی سنوری مٹیار تھی، فلمی ادارے کی مالک کم اور ہیروئن زیادہ دکھتی تھی۔ ایلی کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم لہرایا۔ آپ ہیں الیاس آصفی؟ جی ہاں۔ آپ کو فلم سے دلچسپی ہے؟ جی صرف دیکھنے کی حد تک ہے۔ فلمی کہانی لکھی ہے کبھی؟ جی نہیں۔ ناظم صاحب تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ جی یہ ان کا حسن زن ہے۔ ناظم نے ایلی کو غصے سے گھورا۔ گوجرا اسکول میں شیخ مسعود کے خلاف لکھے جانے والے خطوط کے بارے میں سن کر ناظم نے سمجھا تھا کہ ایلی کے اندر ایک ادیب چھپا ہوا ہے، اس لیے وہ اسے یہاں لے آیا تھا۔ پرمیلا دیوی بولی، دراصل مجھے اپنی نئی فلم کے لیے آئیڈیا کی تلاش ہے۔ میں نے سمجھا شاید آپ میری مدد کر سکیں۔ میں نے کئی لکھنے والے اصحاب سے بات کی لیکن بات نہیں بنی۔ کیا وہ لوگ آپ سے ملے تھے؟ جی ہاں ملے تھے، لیکن کوئی آئیڈیا نہیں دے سکے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے شریمتی جی، جب آپ موجود ہوں تو کوئی دوسرا آئیڈیا آ ہی نہیں سکتا۔ جی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ نگاہ کا مرکز بن جاتی ہیں۔ پرمیلا دیوی نے چائے منگا لی۔ اس کے بعد وہ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر اس نے بیگ میں سے ایک فارم نکال کر دستخط کر کے ایلی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ آفر ہے، آپ جب چاہیں میرے اسٹوڈیو میں آ جائیں۔ فی الحال میں آپ کو 500 روپے ماہوار دے سکتی ہوں۔ اس نے 100 کے 5 نوٹ بٹوے سے نکال کر ایلی کے سامنے رکھ دیے۔ آپ کا کرایہ بھی میرے ذمہ رہا، جب جی چاہے آ جائیے گا۔ پرمیلا دیوی کی آفر نے ایلی کی زندگی میں ہلچل پیدا کر دی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فلم کے لیے لکھے گا۔ اسے لگتا تھا یہ ایک خواب ہے، ابھی آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا
کہ پرمیلا دیوی کا دیا ہوا فارم ایک سادہ کاغذ ہے۔ ناظم خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ایلی، میری رائے مانو تو یہ آفر فوراً منظور کر لو۔ بمبئی کے اسٹوڈیو میں کام کرنے کا چانس ہاتھ سے گنوانا عقل مندی نہیں ہے۔ جب اس نے مانی کو یہ بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، بمبئی جا کر ایک فلمی رسالہ جاری کروں گا۔ دونوں نے رسالہ نکالنے کی اسکیم مرتب کی، لاہور میں ناشر کے ساتھ معاملات طے کیے اور تیاری شروع کر دی۔ ان دنوں تقسیم کی بات زبان زدے عام تھی۔ پنجاب کے مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ لاہور ہندوستان کا حصہ نہ بن جائے، اس لیے ایلی نے بلند بخت کو ایمن آباد بھیج دیا اور ہاجرہ اور علی کو علی پور چھوڑایا۔ علی پور ضلع گورداسپور میں واقع تھا اور گورداسپور میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لہٰذا تقسیم کی صورت میں گورداسپور کو پاکستان میں شامل ہونا تھا۔ ان کو چھوڑ کر ایلی لاہور پہنچا، نوکری سے استعفیٰ دیا اور مانی کے ساتھ بمبئی روانہ ہو گیا۔ بمبئی دیکھ کر ایلی کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کئی روز بے وقوفوں کی طرح سر اٹھا اٹھا کر سربا فلک عمارتوں کو دیکھتا رہا، پھر پرمیلا دیوی کے ساتھ مل کر فلم کی کہانی لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ہندو مسلم فسادات بمبئی میں بھی ہو رہے تھے۔ چھرا گھونپنے اور آگ لگانے کی وارداتیں اعلانیہ ہوا کرتی تھیں۔ ابھی انہیں بمبئی آئے 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ پرمیلا دیوی کے اسٹوڈیو پہ وارداتیں ہونے لگیں۔ وجہ یہ تھی کہ پرمیلا دیوی ہندو تھی اور اس کا خاوند مسلمان۔ ایک طرف اس کے خاوند کو ہندوؤں سے دھمکیاں ملتی، دوسری طرف پرمیلا دیوی کو مسلمانوں سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پرمیلا دیوی نے کام روک دیا۔ اس کے بعد مانی اور ایلی کی تمام تر توجہ فلمی رسالے پر مبذول ہو گئی اور کام کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ اگست 47 میں ان کے پبلشر نے انہیں لاہور بلا بھیجا تاکہ وہ چند امور کا تصفیہ کر جائیں۔ مانی ان دنوں رسالے کے سلسلے میں انٹرویوز کرنے میں مصروف تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کی طبیعت میں بلا کی رنگینی تھی۔ اسے فلمی زندگی سے بے حد دلچسپی تھی۔ اس نے فلمی ستاروں اور فلم سازوں سے مل کر اپنی ایک حیثیت پیدا کر لی تھی، اس لیے وہ لاہور جانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ایلی اس بلاوے پہ بہت مسرور تھا، کیونکہ اس کا علی سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ علی اس کی غیر حاضری پر بہت پریشان ہوگا۔ ابھی ایلی نے لاہور میں قدم رکھا ہی تھا کہ لاہور اور امرتسر کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور بسوں کا آنا جانا موقوف ہو گیا۔ ایلی نے اس خبر کو سن کے کوئی خاص پریشانی محسوس نہیں کی، کیونکہ ہاجرہ، علی، فرحت اور علی احمد کے کنبے کے افراد علی پور میں تھے اور علی پور ایک محفوظ ترین مقام تھا۔ البتہ لاہور کے مسلمان پریشان تھے اور ریڈ کلف ایوارڈ کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ سارے شہر پہ ویرانی چھائی ہوئی تھی، سڑکیں خالی پڑی تھیں، لوگ اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ رات کے وقت گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیتیں، پھر موت کی سی خاموشی چھا جاتی، پھر کسی مجمع کا شور و غل بلند ہوتا، لوگ چیختے چلاتے اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ پھر صبح کو سڑکوں پہ لاشیں دکھائی دیتیں جنہیں دیکھ کر راہگیر اپنے قدم تیز کر دیتے۔ ان دنوں سپاہی واردات کو اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ کر بھی منہ موڑ لیتے تھے، جیسے انہیں علم ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ جوں جوں 14 اگست کا دن قریب آ رہا تھا، لاہور کے مسلمانوں کی بے تابی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس شام شہر پہ مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، لوگ گھروں میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ بازار سنسان پڑے تھے اور سڑکیں ویران۔ بازاروں میں مسلح فوج گھوم رہی تھی اور سڑکوں پہ فوجی ٹرک تیار کھڑے تھے۔ ایلی ریڈیو کھول کے بیٹھا ہوا تھا، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ 12 بجے اعلان ہونے والا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا جیسے یہ اعلان اس کی زندگی کا اہم ترین اعلان ہو، جیسے اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہو۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ وہی ایلی ہے جسے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں، جس نے کبھی ہندوستانی مسلمان کی بہتری کے بارے میں نہیں سوچا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ جو حدود طے ہونے والی ہیں وہ اس کی ہیں، جیسے وہ ایک بادشاہ ہے اور پاکستان کے قیام کا اعلان دراصل اس کی رسم تاجپوشی کا اعلان ہے۔ ان سوچوں کے باوجود ہر شے پر ایک انجانی پریشانی اور اداسی مسلط تھی، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ اس کی قلمرو اسے مل جائے گی۔ پھر گھڑی نے 12 بجائے، ریڈیو نے مہر سکوت توڑی، ہلکی سی موسیقی بجی، پھر آواز آئی، ہم ریڈیو پاکستان سے بول رہے ہیں۔ یہ اعلان سن کر ایلی کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے بدن پر چونٹے سے رینگنے لگے۔ اسے لگا کہ اس کے روبرو دنیا بھر کے مسلمان قطار میں کھڑے تھے اور ہر ایک کے سر پہ ایک تاج تھا۔ لیکن اگلے روز ایلی باہر نکلا تو بازار میں لوگ گورداسپور گورداسپور چلا رہے تھے۔ نکڑ پر حلوائی دودھ کے کڑھائی میں چمچہ ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھائی جی گورداسپور کا کیا بنے گا؟ جب اسے معلوم ہوا ضلع گورداسپور ہندوستان میں شامل کر دیا گیا ہے تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بازار میں بھاگا جا رہا تھا۔
سڑک پہ ہارن کی آواز سن کے وہ رکا۔ کیوں بابو جی؟ ڈرائیور نے سر نکالا۔ گرداسپور کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ ایلی نے دہرایا۔ ڈرائیور بولا وہاں میرے بچے ہیں۔ ایلی کے خیالوں میں عالی ہاتھ اٹھائے رو رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا اس کے گرد بہت لوگ کھڑے تھے۔ کون ہے تو بابو؟ ایلی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کہاں جا رہا ہے بھاگا بھاگا؟ وہ اسے گھورنے لگے۔ علی پور، وہاں میرا بچہ ہے، میری ماں ہے۔ ابے تو پیدل جائے گا کیا؟ دوسرے لڑکے نے کہا جانے دے اسے۔ اسٹیشن ویران پڑا تھا۔ ایلی دیر تک ادھر ادھر گھومتا رہا۔ دفعتاً ایک وردی والے بابو کو دیکھ کر بولا، بابو جی گاڑی امرتسر جائے گی کیا؟ بابو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ریل گاڑی سے مایوس ہو کر وہ بسوں کے اڈے پہ جا پہنچا۔ اس طرف کوئی ڈرائیور جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ چلاتا میں تمہیں منہ مانگا کرایہ دوں گا، مگر وہ انکار میں سر ہلا دیتے۔ بسوں کے اڈے سے مایوس ہو کر وہ اسٹیشن جا پہنچتا۔ ہر روز یہی ہوتا، حتیٰ کہ ایک روز گاڑی آ گئی۔ ایلی چلایا، بابو جی یہ گاڑی امرتسر جائے گی؟ بابو نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ امرتسر سے آئی ہے۔ کیا یہ واپس جائے گی؟ بابو خاموش رہا تو ایلی ڈبے کی طرف بھاگا، شاید گارڈ کچھ بتا سکے۔ ڈبے میں چاروں طرف خون کے چھینٹے تھے۔ لوگوں کی لاشیں یوں پڑی ہوئی تھی جیسے سرخ کپڑوں کی گٹریاں۔ ایلی کی چیخ نکل گئی۔ وہ پلٹ کے بھاگا۔ لوگ چلا رہے تھے، یہ گاڑی امرتسر سے آئی ہے۔ چاروں طرف شور مچ گیا، سکھوں نے ساری گاڑی کاٹ دی ہے۔ ایلی گھبرا کے سڑک پہ بھاگا۔ معلوم نہیں وہ کہاں بھاگ رہا تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا علی پور ٹرک لے جانے کے لیے اسے دفتر سے پرمٹ حاصل کرنا ہے۔ جب وہ پرمٹ کے دفتر پہنچا تو وہاں بھیڑ لگی تھی، لوگ دیوانہ وار ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ایلی سارا دن وہاں پھرتا رہا لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ جب دفتر بند ہو گیا تو وہ ایک بابو کے سامنے چلایا۔ بابو نے پوچھا کہاں کا پرمٹ چاہیے؟ علی پور کا۔ ٹرک ہے تمہارے پاس؟ جی نہیں۔ تو پرمٹ کس چیز کا لینے آئے ہو؟ بھائی پہلے ٹرک حاصل کرو جو ادھر جانے کے لیے تیار ہو۔ اگلے کئی دن ایلی ٹرکوں کے پیچھے گھومتا رہا لیکن وہاں جانے کے لیے کوئی رضامند نہیں تھا۔ ہر ڈرائیور ایک ہی جواب دیتا کہ امرتسر کی جانب جان کا خطرہ ہے، سالے ٹرک کو دیکھتے ہی آگ لگا دیتے ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں امرتسر میں۔ بڑی مشکل سے ایک ڈرائیور راضی ہوا۔ دیکھو بابو جانے کو تو میں تیار ہوں لیکن پرمٹ کے انتظار میں جتنے دن ٹرک کھڑا رہے گا 100 روپے روز دینا پڑے گا، اور جب پرمٹ مل جائے گا تو 200 روپے جانے کے اور 200 روپے آنے کے لوں گا۔ اب پرمٹ حاصل کرنے سے بھی پہلے روپے کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ ایلی صبح سویرے پرمٹ کے دفتر پہنچتا، دن بھر وہاں دھکے کھاتا۔ دفتر بند ہو جاتا تو ٹرک والے کو دینے کے لیے کسی سے 100 روپے قرض لینے کی دوڑ دھوپ میں لگ جاتا۔ وہ اب تک ٹرک والے کو 600 روپے ادا کر چکا تھا۔ پاکستان بنے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ حالات بے حد خراب تھے۔ لاہور کی سڑکیں وحشتناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ لوگ اپنے عزیزوں کی لاشیں گٹھریوں کی طرح اٹھائے پھرتے تھے۔ امرتسر کے بچے کچے لوگوں کا حال دیکھ کر لوگ اشتعال بھرے نعرے لگاتے تھے۔ ایلی پر مایوسی چھاتی جا رہی تھی۔ وہ پرمٹ کے دفتر میں ایک کونے میں بیٹھا تھا کہ کسی نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ الیاس بھائی آپ؟ سامنے شیر علی کھڑا تھا۔ ایلی نے حیرت سے کہا تم یہاں؟ میں تو یہیں ملازم ہوں۔ اور نفیسہ اور لڑکیاں؟ وہ سب علی پور ہیں۔ ایلی نے مایوسی بھرے انداز میں کہا پرمٹ نہیں مل رہا۔ شیر علی بولا مجھے ایک ٹرک مل گیا ہے، محکمے والوں نے آج ہی دیا ہے۔ ایلی کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹرک مل گیا ہے؟ ہاں، ساتھ ڈرائیور بھی ہے لیکن بندوق والا سپاہی صرف ایک ہے۔ ایلی اٹھ کھڑا ہوا، چلو جلدی کرو۔ شیر علی اور ایلی اسی روز فوجی ٹرک میں بیٹھے علی پور جا رہے تھے۔ ٹرک کے پردے بند تھے، ڈرائیور زیر لب آیات پڑھ رہا تھا۔ سپاہی نے بندوق کی نالی پردے سے باہر نکال رکھی تھی۔ وہ چوکنا بیٹھا سڑک کا جائزہ لے رہا تھا۔ شیر علی ڈرائیور کے پاس بیٹھا تھا اور ایلی ٹرک کے پچھلے حصے میں گٹری بنا پڑا تھا۔ ڈرائیور نے اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا ہم امرتسر میں داخل ہو رہے ہیں، ذرا دھیان سے، کوئی باہر نہ جھانکے۔ سپاہی نے ایلی سے کہا پردے کے ساتھ لگ کے مت بیٹھو بابو، گولی سے بچاؤ نہیں ہو سکے گا۔ پھر ڈرائیور سے بولا روکنا نہیں چاہے کچھ بھی ہو۔ ڈرائیور بولا روکنا؟ ہم 40 کی اسپیڈ پہ چلیں گے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ تیز رفتاری کی وجہ سے ٹرک جھولتا ہوا اچھلتا ہوا چل رہا تھا۔ دفعتاً سپاہی چلایا، ریل کی پٹری کے دونوں طرف سکھوں کے جتھے بیٹھے ہیں، وہ دیکھو، جھاڑیوں کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ ڈرائیور بولا اندھے ہو گئے ہیں سکھ، سر پہ خون سوار ہے۔ شیر علی بولا لیکن ریل کی پٹری کے پاس بھی بیٹھے ہیں، سڑک پہ کیوں نہیں؟ سپاہی نے کہا ضرور کوئی بات ہے۔ ڈرائیور بولا علی پور بس 4 میل رہ گیا۔ سپاہی بولا ذرا ٹرک روکو۔
ڈرائیور چلایا، پاگل ہو گئے ہو؟ سپاہی نے بندوق کی نالی ڈرائیور کی طرف پھیر دی۔ میں کہتا ہوں روکو، سنا نہیں تم نے؟ اس کی آواز تھرا رہی تھی۔ ٹرک رک گیا۔ سپاہی نے بندوق اٹھائی اور باہر چھلانگ لگاتے ہوئے بولا، میرا انتظار کرو، میں ابھی آیا، جانا نہیں۔ وہ بھاگتا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا۔ ڈرائیور نے بے بسی سے ایلی اور شیر علی کی طرف دیکھا۔ دونوں خاموش تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سپاہی انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کیوں اور کہاں چلا گیا۔ ایسی جگہ جہاں چاروں طرف دشمن کا خطرہ تھا، کہیں وہ سکھوں کے ساتھ تو نہیں مل گیا؟ شیر علی نے کہا، چلو لے چلو، اب تو علی پور قریب ہی ہے۔ ڈرائیور نے کہا، تو کیا اس کو یہیں چھوڑ جائیں؟ وہ مسلمان ہے، کیسے چھوڑ کے جائیں؟ سامنے ایک ویران گاؤں نظر آ رہا تھا۔ گاؤں کے ایک مکان جلے ہوئے تھے، ان میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ دفتن ڈرائیور اٹھا، اس نے سیٹ کے نیچے سے لوہے کی 2 بڑی بڑی سلاخیں نکالیں۔ یہ لو، اس نے ایک سلاخ ایلی کے ہاتھ میں تھمائی اور ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، اسے پردے سے باہر نکال کے رکھو۔ پھر دوسری سلاخ شیر علی کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ پکڑو، وہ یہ سمجھیں کہ بندوق کی نالیاں ہیں، انہیں پتہ نہ چلے ہم نہتے ہیں، آگے جو اللہ کو منظور، انشاءاللہ 2-4 کو مار کے مریں گے۔ دیر تک وہ بیٹھے رہے، صدیاں بیت گئیں۔ ڈرائیور کی آواز سنائی دی، خبردار، وہ آ رہے ہیں۔ سامنے سے 4 سکھ ہاتھوں میں لٹ اٹھائے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ٹرک کے قریب آ کر وہ رک گئے۔ ڈرائیور چلایا، یہ قریب آئیں تو گولی مار دو سارجنٹ۔ ایلی نے لوہے کی سلاخ کو ذرا سا اور باہر نکال دیا۔ سارجنٹ، گولی چلا دو، ڈرائیور چیخا۔ سکھ بھاگ گئے۔ ایلی کی پیشانی بھی پسینے میں شرابور ہو گئی۔ دفتن دور سے سپاہی کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر! وہ بندوق اٹھائے بھاگا آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! چلو اسٹارٹ کرو، جلدی کرو، میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے چلتے ہوئے ٹرک میں سوار ہو گیا اور ڈرائیور نے ٹرک کی سپیڈ بڑھا دی۔ بات کیا تھی؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ رپورٹ کرنے گیا تھا۔ کہاں؟ باؤنڈری فورس کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں، وہاں گیا تھا۔ کہاں ہے ہیڈ کوارٹر؟ وہ سامنے اس جھنڈ کے پرے۔ تو تم کس لیے گئے تھے؟ میں نے سوچا یہ سکھ جو ریل کی لائن پہ کھڑے ہیں ضرور ریفیوجیوں کی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مسلمانوں کی ساری گاڑی کٹ جائے گی۔ تو پھر؟ مجھے پتا تھا کہ یہاں باؤنڈری فورس فرنٹیئر والوں کی ہے، سارے مسلمان ہیں، اس لیے میں نے کہا مہاجر گاڑی کو اللہ کے حکم سے بچا لوں گا۔ فورس کا صاحب انگریز ہے۔ میں نے سلوٹ مارا اور کہا، حضور، ریل کی پٹری پر ریفیوجیوں کی گاڑی کو سکھوں کے جتھے نے روک لیا ہے، وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایلی نے کہا، لیکن گاڑی تو ابھی آئی ہی نہیں۔ سپاہی بولا، اگر ایسا نہ کہتا تو وہ سپاہی کیسے بھیجتا؟ جو یہ کہتا ہے گاڑی ابھی آنے والی ہے تو کون سنتا میری بات؟ ڈرائیور نے پوچھا، تو پھر؟ صاحب تو ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ نوجوانوں نے سن لیا، وہ حکم ملنے سے پہلے ہی رائفلیں لے کر بھاگے۔ اللہ نے چاہا تو گاڑی بچ جائے گی انشاءاللہ۔ ایلی نے حیرانی سے سپاہی کو دیکھا اور بولا، اگر وہ تمہیں مار دیتے تو پھر؟ سپاہی مسکرایا، اپنا کیا ہے، ایک نہ ایک دن گولی سے ہی مرنا ہے، پر وہ مسلمان ریفیوجیوں کی گاڑی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے محلے پہ آخری نگاہ ڈالی۔ وہ آصفی محلے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے تھے۔ محلہ ویران پڑا تھا، گھروں کی کھڑکیاں بند تھیں، دیواریں چپ چاپ استادہ تھیں، محلے کا میدان خالی تھا۔ کچھ لوگ جا چکے تھے، کچھ اداس کھڑے جانے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ محلے والیوں کی زبانیں گویا تالو سے چمٹ گئی تھیں، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے علی احمد کے گھرانے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ ایلی نے آخری بار نگاہ ڈالی، اوپر چوبارے میں شہزاد کھڑی تھی۔ پھر وہ سب ٹرک میں تھے۔ علی احمد سر کو ہاتھوں میں تھامے نہ جانے کدھر دیکھ رہے تھے۔ ہاجرہ کا چہرہ خوف سے بھیانک ہو رہا تھا۔ علی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ رابعہ بے چینی سے ہاتھ مل رہی تھی۔ فرد کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ فرد کے بچے سہ میں بیٹھے تھے۔ شمیم اور اس کی بیٹیاں چپ تھیں۔ صرف راجو تھی جس کے چہرے پر ہمت اور امید کی جھلک تھی۔ شیر علی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ٹرک چلے جا رہا تھا۔ ریل کی پٹری کے پاس سڑک کے دونوں جانب مسلمان فوجی بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ سپاہی خوشی سے چلایا، اللہ اکبر! وہ دیکھو سامنے ریفیوجیوں کی گاڑی۔ انہوں نے پردے اٹھا کر دیکھا، سامنے ریل کی پٹری پر مسلمانوں کی ریفیوجی گاڑی آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ لوگ یوں چمٹے ہوئے تھے جیسے گڑ پہ چوٹیاں۔ گاڑی اس عظیم بوجھ تلے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سپاہی چلایا، آج اگست کا آخری دن ہے، کل مسلمان باؤنڈری فورس یہاں سے چلی جائے گی۔ ڈرائیور نے پوچھا، تو پھر؟ تو پھر سکھ دھاندلی مچا دیں گے۔ اور علی پور کا کیا بنے گا؟
علی پور تو باؤنڈری والوں کی وجہ سے بچا ہوا تھا۔ ایلی نے ایک جھرجھرو لی اور ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ڈرائیور نے چیخ کر کہا، خبردار، امرتسر آ گیا ہے، کوئی باہر نہ جھانکے، کوئی آواز نہ نکالے۔ ایلی چونک پڑا، اس نے شیشے میں سے جھانک کر دیکھا۔ سامنے چوک میں ایک فوجی کھڑا تھا۔ سپاہی بولا، اگر اس نے روکا تو رکنا نہیں۔ ڈرائیور نے ٹرک تیز کر دیا، اللہ فضل کرے۔ چوک میں کھڑے فوجی نے رکنے کا اشارہ کیا۔ اچانک تڑاک کی آواز آئی اور چوک میں کھڑا فوجی ڈھیر ہو کے گر پڑا۔ اچانک ڈرائیور نے چیخ ماری اور ٹرک روک دیا۔ وہ سب ڈر گئے، کہیں حملہ تو نہیں ہو گیا۔ ایلی نے باہر جھانکا، سڑک پہ لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے دیکھا، ابھی چند گھنٹے پہلے وہ اسی سڑک سے ہو کر علی پور آئے تھے۔ ڈرائیور نے ٹرک اسٹارٹ کیا اور اسے سڑک سے اتار کر کھیتوں میں ڈال دیا۔ ٹرک دوڑ رہا تھا، دوڑا جا رہا تھا۔ کھیتوں سے گزرنے کے بعد ٹرک سڑک پہ آیا تو سامنے واہگہ تھا۔ آ جاؤ آ جاؤ، پہیوں کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ ہارن خوشی سے چیخ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، پاکستان زندہ باد۔